بات آئینی عدالت سے آئینی بینچ پر آ گئی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں۔ حکومتی اتحادی جماعتوں اور JUI میں آئینی بینچ کے قیام پر اتفاق۔ آئینی ترامیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بڑا بریک تھرو۔ ذرائع کے مطابق آئینی عدالت کے معاملے کو 26ویں آئینی ترمیم سے حذف کر دیا گیا۔ حکومت اور JUI کا مشترکہ مسودے پر PTI سے مشاورت کا فیصلہ۔ خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت خورشید شاہ نے کی۔ اجلاس کل پھر ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما آئینی ترامیم کے معاملے پر اتفاق رائے کے لیے پر امید۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، بس اب ایک پھونک کی دیر ہے۔ آج کمیٹی میں بہت اچھی گفتگو ہوئی، تقریباً سب کا اتفاق ہو گیا۔ پارلیمانی خصوصی پارٹی کے سربراہ سید خورشید شاہ کہتے ہیں 1 سے 2 روز میں حتمی اتفاق رائے ہو جائے گا۔ عدالتی اصلاحات پر نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI ایک پیج پر۔ جاتی عمرہ میں نواز شریف کے عشائیے میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI میں 4 گھنٹے سے زائد مذاکرات۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، بولے عدالتی اصلاحات کی حد تک اتفاق رائے ہو گیا، اپنی موقف پر آج بھی قائم ہیں۔ آئینی ترامیم پر پہلا مسودہ نہ پہلے قبول تھا نہ اب متفق ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جوڈیشل ریفارمز کا ارادہ ہے۔ آئینی ترمیم پر نون لیگ کا اتفاق حاصل کر لیا، مناسب وقت پر آئینی ترمیم دونوں ایوانوں سے پاس کرائیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا تینوں جماعتوں کا جوڈیشل ریفارمز پر اتفاق ہے، دیگر مجوزہ ترامیم پر بھی چند روز میں اتفاق رائے ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ میں آئینی ترامیم کے خلاف درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج۔ چیف جسٹس قاضی فاضل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ حامد خان نے اپنی درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس قاضی فاضل کا حامد خان سے مکالمہ، کیا آپ کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا؟ اعتراضات کے ساتھ دوسری درخواست بھی مقرر ہے۔ وکیل حامد خان نے کہا کہ ہم دونوں درخواستیں واپس لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیں۔ شہر اقتدار میں سیاسی مشاورت کا عمل زوروں پر، کہیں جوڑ توڑ تو کہیں یقین دہانیاں۔ حکومتی اتحاد آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے سرگرم۔ سینٹ کا اجلاس آج 3 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے ہوگا۔ حکومت کا آئینی ترمیم کا مسودہ پہلے ایوان بالا سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ حکومتی اتحادی ارکان کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ حکومت کو 2/3 اکثریت کے لیے قومی اسمبلی میں 224 اور سینٹ میں 63 ووٹ درکار۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے الیکشن ٹرائیبونل تبدیلی سے متعلق کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے وکیل کے جوابی دلائل مکمل کر لیے گئے۔ محفوظ فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اصلاحات پر سختی سے عمل کر رہا ہے، معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 13.5% تک پہنچانا چاہتے ہیں، ٹیکسوں کا نظام ڈیجیٹلائز کرنے پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس اصلاحات خوش آئند ہیں، پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارتی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، انڈیکس میں 281 پوائنٹس کی مندی، 85,924 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 19 پیسے سستا، قیمت 277 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ مارکیٹ ٹریجری بلز کی نیلامی، ہدف 400 ارب روپے، بینکوں نے 1300 ارب روپے کی آفرز دے دیں۔ حکومت نے 716 ارب روپے کے ٹی بلز فروخت کر دیے۔ 232 ارب روپے کا 3 ماہ کا ٹی بلز نیلام، 215 ارب روپے 6 ماہ کے ٹی بل سے حاصل۔ 12 ماہ کے ٹریجری بلز کی فروخت کا حجم 268 ارب روپے رہا۔
حکومت نے بینکوں کو قرض واپس کرنا شروع کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 3 ماہ میں حکومت نے 1718 ارب روپے واپس کیے۔ نجی شعبے کا بینکوں سے قرض لینے سے گریز۔ جولائی سے ستمبر تک پرائیویٹ سیکٹر نے 311 ارب روپے واپس کیے۔ 98 ارب روپے کا اسلامی قرض بھی بینکوں کو واپس۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس۔ امریکی مندوب لنڈا تھامس نے کہا کہ امریکہ کی اولین ترجیح مشرق وسطی میں کشیدگی ختم کرنا ہے۔ برطانوی مندوب باربرا ووڈورڈز نے کہا اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرے۔ فرانس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ فلسطینی مندوب ریاض منصور نے کہا کہ غزہ مکمل تباہ ہو چکا، اسرائیل اس قتل عام کو بند کرے۔ اقوام عالم جار اسرائیل کی جارحیت کو روکنے میں ناکام۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں جنگ بندی کے مطالبے کے باوجود لبنان اور غزہ میں حملے جاری۔ بیروت اور نباتیہ میں اسرائیلی حملوں میں 20 سے زائد شہری شہید اور متعدد زخمی۔ رہائشی عمارتوں پر حملے میں میئر احمد کاہل بھی شہید۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 2500 سے زائد شہری لقمہ اجل بن چکے۔ غزہ، دیر البلا، رفح سمیت کئی علاقوں میں کارروائیوں میں مزید 70 فلسطینی شہید ہوئے۔ شمالی غزہ کے محاصرے میں 400 سے زائد فلسطینی شہید اور متعدد زخمی۔ عورتوں، بچوں سمیت جنگ میں شہداء کی تعداد 42,430 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار موجود ہیں۔ سابق سیکرٹری پاسداران انقلاب ابراہیم رستمی کا بڑا دعویٰ، کہتے ہیں ایران کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے اہداف کی منظوری دے دی۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اہداف کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں، نہ ہی یہ بات واضح کی گئی کہ اسرائیل ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گا یا نہیں۔ اسرائیلی کارروائی کے آغاز کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں کیا گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں ہماری خود مختاری اور سلامتی میں مداخلت کر کے بھارت نے خوفناک غلطی کی ہے۔ بھارت ہماری سرزمین پر ہمارے ہی شہری کے قتل میں ملوث ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹروڈو کا کہنا ہے خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں۔ سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات میں ملوث ہونے پر کینیڈا نے بھارتی ہائی کمشنر سمیت 6 سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ بڑھتی مہنگائی نے کرکٹ کے سامان کی قیمتوں کو بھی 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ کرکٹرز اور دکاندار دونوں ہی پریشان، جوتوں سے لے کر ہیلمٹ تک ہر چیز کی قیمت میں کئی گنا اضافہ۔ ہزاروں میں ملنے والے بلے لاکھوں میں دستیاب۔ ہیلمٹ، گلوز اور گیند کی قیمت بھی پہنچ سے باہر۔ شہر قائد میں کرکٹ کے میدانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ نوجوان کہتے ہیں کھیل کے میدانوں میں بنیادی سہولیات میسر نہیں۔ میدانوں کے مالک کرایہ کئی گنا زیادہ لیتے ہیں لیکن سہولتیں نہیں دیتے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے شہر کی رونقیں بحال کریں گے، کھیلوں کے میدانوں میں کام ہوتا ہوا جلد نظر آئے گا۔ ہر چیز کو آباد کریں گے، رونقیں شہر کی ریوائیو کریں گے، اجاگر کریں گے۔ سندھ حکومت اور کے ایم سی مل کر کام کرے گی، ایک اچھی مشاورت کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ بہت سارا کام کیا ہے لیکن مزید اور بہت سارا کام ہونے کی ضرورت، اور انشاءاللہ وہ کام ہوتا ہوا آپ دوستوں کو بھی نظر آئے گا اور کراچی والوں کو بھی نظر آئے گا۔ قذافی اسٹیڈیم کی ری ڈیزائننگ کے لیے تعمیراتی کام دن رات جاری۔ انکلوجرز کے سٹینڈرڈز کے 264 میں سے 18 کالم تیار۔ اسٹیڈیم کی توسیع سے شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش 21,000 سے بڑھ کر 34,000 ہو جائے گی۔ مین بلڈنگ میں دونوں ٹیموں کے لیے 2 نئے پیویلینز اور جدید LED سکرینز نصب کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں جاری کلچر فیسٹیول کی دھوم۔ 2 نومبر تک جاری رہنے والے ایونٹ میں 40 ممالک کے 450 سے زائد فنکار شریک۔ آج تھیٹر ڈرامہ سالگرہ پیش کیا جائے گا۔ ڈرامہ جاوید صدیقی نے لکھا اور ہدایت کاری کے فرائض پارس مسرور نے انجام دیے۔
سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید کی 26ویں برسی۔ عوام دوست شخصیت 20 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ حکمت اور طب پر 200 سے زائد کتابیں تحریر کیں۔ بچوں کے لیے رسالہ نونہال کو بے حد پذیرائی ملی۔ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی کے قیام سے لوگ آج بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ گراں قدر خدمات پر نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔